بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر عرض کی، میری ایک بیوی ہے اور میری والدہ اسے طلاق دینے کا حکم دے رہی ہے، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ والد جنت کے دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے، بس اگر تم چاہو تو یہ دروازہ ضائع کر دو یا اسے محفوظ کر لو۔ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ میری والدہ مجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے۔ یہ شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ دریافت کرنے آیا تھا کہ فرمائیے میں کیا کروں، اسے طلاق دوں یا نہ دوں، کہ طلاق تمام مباح چیزوں میں بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، نیز یہ شخص بیوی سے محبت یا کسی اور وجہ سے اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ والد جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، یعنی سب سے بہترین اور اعلیٰ دروازہ ہے۔ مطلب یہ کہ والد کے ساتھ اس نے سلوک کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور والد کی اطاعت اور رعایت کے سبب بندہ جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت کے چند دروازے ہیں اور داخل ہونے کے لحاظ سے سب سے بہتر درمیانی دروازہ ہے، اور والد کے حقوق کا تحفظ اس درمیانی دروازے سے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ نیز یہاں لفظ والد سے صرف باپ مراد نہیں بلکہ دونوں ماں باپ مراد ہیں۔ والد کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اور اس مفہوم میں ماں باپ دونوں داخل ہیں، اور جب یہ حکم باپ کے لیے ہے تو ماں کے لیے بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگا۔ والدین کی اطاعت و شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لازم ہے، اور اگر وہ خلاف شرع کاموں کا حکم دے، جیسے بیوی پر ظلم و ستم کرنے، بلا وجہ شرعی ان کا خرچہ نہ دینے اور اسے میکے میں چھوڑ آنے کا کہیں، تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہ کرنا لازم ہے، کیونکہ بلا وجہ شرعی ایسے احکام پر عمل میں بیوی پر ظلم و زیادتی ہے، اور کسی پر بلا وجہ ظلم و زیادتی ناجائز و حرام ہے۔ اور شرعی احکام کے مقابلے میں کسی رشتہ دار کا کوئی حق نہیں ہے۔ بطور خاص والدین کے بارے میں ایک مقام پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے آدمی کو تاکید کی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اگرچہ وہ خود مرتکب کبیرہ ہوں۔ ان کے کبیرہ گناہوں کا وبال ان پر ہے، مگر اس کے سبب یہ بیٹا یا اولاد امور جائزہ میں ان کی اطاعت سے بہر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم کرے تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں، یعنی رب تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 5 اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے، جنت کا درمیانی دروازہ داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ دروازہ ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا جنت کے درمیانی دروازے سے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے، بعض صورتوں میں ماں باپ کے حکم پر طلاق دینا واجب نہیں ہوتا بلکہ بہتر ہوتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے، والدین کی اطاعت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لازم ہے، اگر وہ خلاف شرع کاموں کا حکم دے تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرنا لازم ہے۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے، اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ عز و جل
ہمیں جائز باتوں میں والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کے درمیانی دروازے سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔